بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس چینل. آج میرے ساتھ انتہائی اہم شخصیت جناب ظفر احمد قریشی کشمیری رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آرگنائزیشن چلا رہے ہیں کشمیر کمپین گلوبل کے نام سے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کشمیر کا اس وقت جو تنازع ہے, اس وقت جو صورتحال ہے, اس حوالے سے ان سے جانیں گے. 5 اگست سے آج تک تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. اس کے بعد اسی دوران کرونا کی یہ وبا آئی اور لاک ڈاؤن کے اوپر ایک نیا لاک ڈاؤن ہو گیا, لیکن انڈین ایگریشن, انڈین درندگی اسی طرح جاری ہے. اس وقت کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے, وہاں پر ہماری مائیں, بہنیں, بیٹے, بزرگ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ظفر قریشی سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جس کا اپنا خاندان, جس کے اپنا خون کا رشتہ وہاں پر موجود ہوں, ان کو بہتر انفارمیشن ہوتی ہے. ان کو بہتر, خواہ ہم کتنا بھی کہیں کہ ہم کشمیری ہیں, ہمیں کشمیریوں کا درد ہے, لیکن جب آپ کے جسم کا حصہ, آپ کے خون کا حصہ وہاں پر وہ زندگی گزار رہا ہو, تو پھر جو درد اور جو تکلیف وہ محسوس کر سکتا ہے, وہ میں اور آپ شاید محسوس نہیں کر سکتے. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسرار بھائی میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور ڈی پی ایس چینل کا بھی جو اس وقت کشمیر کے سپورٹ میں الحمدللہ انتہائی انگیج ہیں, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ظفر صاحب بتائیے گا, کشمیر کمپین گلوبل آپ کی آرگنائزیشن ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں, اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرن. کشمیر کیمپل گلوبل نے جو جنم دیا وہ تھا ارلی 2010s کے ارد گرد, اور اس میں ہمارا یہی ایک مقصد تھا کہ جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ناٹ کہ جو صرف جموں اور کشمیر کی ڈائسپورا ہے, ہم ان تک اپنی میسیج, جو کشمیر کی آواز ہے, جو کشمیر کے اندر ظلم اور جبر ہو رہا ہے, وہ ان تک پہنچا لیں. چاہے وہ ایک عوام کی کمیونٹی ہے, چاہے وہ یہاں پر این جی اوز ہیں, چاہے وہ یہاں پر موورس اور شیکرس اور تھنک ٹینکس ہیں, ان کے ساتھ رابطہ بڑھا لیں, یہاں کی گورنمنٹوں کے ساتھ رابطہ بڑھائیں, اور یہاں کے جو پارلیمنٹس ہیں یا یورپین یونین, یونائٹڈ نیشن میں, وہاں تک ہم پہنچیں اور یہ ایک کلیئر میسیج بھیجیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے, اور جو اصل میں کشمیر میں جو ریئل گراؤنڈ سچویشن ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی الحمدللہ بہت سارے بھائی بہن ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت اتنے ظلم اور جبر کے تحت بھی وہ الحمدللہ انفارمیشن باہر تک پہنچا جاتا ہے. تو اس وقت جو مسئلہ گلوبل اس وقت ہے, دیکھیں ہیومینیٹیرین کرائسس تو ہر جگہ سے اٹھ رہی ہیں, لیکن جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو ایک رائٹ پلیٹ فارم اور رائٹ نیریٹو کے ساتھ نہیں جا رہی, اور اس سے بڑھ کر جو ہے جو ریئل ایویڈینشیل فیکٹ ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے وہاں پر, وہاں کی جو کشمیر کے جو وکٹمز ہیں ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آواز انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ آواز ایک ڈائسپورا میں انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائیں, اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان تک پہنچائے, تاکہ وہ کشمیریوں کی آواز بن کے اس کو آگے بڑھا دیں, اور مسئلہ کشمیر انشاءاللہ. کشمیر کے حوالے سے یہاں پر خاص طور جہاں برطانیہ میں بس رہے ہیں, یہاں پر تمام سیاسی جماعتیں ہیں, ایکٹیو ہیں اچھی خاصی. پاکستان کے ہاتھوں میں بات کرتا ہوں, زیادہ کشمیر سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی, وہ اپنے تئیں ہر کوئی, خواہ وہ اپنی جماعت کے لیے کر رہا ہو, فوٹو سیشن کے لیے کر رہا ہو. آپ نے دیکھا کہ لندن کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں, جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں, اور گفتم نشستم برخاستم والا کام ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ ہمیں انگیج جو کرنا ہے وہ یہاں کی جو پارلیمنٹ ہے یا یہاں کے جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو انگیج کرنے کا مقصد ہے آپ کی اس آرگنائزیشن کا. تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک آپ اتنے عرصے میں, جتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, آپ کی اس آرگنائزیشن کو, کس حد تک آپ خود کو جج کرتے ہیں کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہی کہ یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشن اس وقت ہیں, بہت ساری پارٹیز ہیں جو ڈفرینٹ اوقات پہ جو ہے کشمیر کا نام لیتی ہیں, نشست کر لیتی ہیں. تو میں ان کا پہلے حساب سے کچھ بھی ہم کہیں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, کیونکہ جو پچھلے 2-4 سالوں سے ایک متحرکت ہوئی ہے ان جماعتوں کی وجہ سے, اینڈ دیٹ از ریئلی اپریشیٹیبل. آئی تھنک جو برٹن ہے, جو گریٹ برٹن میں جو ہماری ڈائسپورا ہے آزاد کشمیر پاکستان کی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہوں, چاہے وہ کسی بھی نظریہ کو مان رہے ہوں, لیکن ہر وقت وہ کشمیریوں کے ساتھ آواز مل کے آئی ہے. پچھلے سال دیکھیں جب 5 اگست کو آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا گیا, تو
ہماری جو جتنی بھی یہاں پر تنظیمیں ہیں، لیوٹن میں آپ بھی اس وقت موجود تھی، تو چاہے وہ نون لیگ تھی، پی ٹی آئی، جے کے ایل ایف، تحریک کشمیر، جے کے ایس ٹی ایم، جتنی بھی تھی، ہم نے سب کو اکٹھے بلایا اور کہا کہ بھئی ہمیں اس وقت جو ہے اور ہمیشہ آگے جا کے ایک پلیٹ فارم ایز اے برٹش کشمیری پلیٹ فارم ایک آواز بننی چاہیے. اور الحمدللہ بہت سارے مظاہرے ہوئے، اتنے مظاہرے کہ ہر ہفتے کم از کم ایک مظاہرہ ہوتا ہے، چاہے وہ لندن کی پارٹیاں کرتی تھی، چاہے وہ لیوٹن یا پوری گلوبل. سپٹمبر میں جو سب سے بڑا مظاہرہ پچھلے سال ہوا، تو اس میں بڑی اچھی متحرکات رہی کہ وہاں پر نہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو رہا کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر بنے گا پاکستان، نہیں، وہاں پر صرف خود رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے لگائے. اور الحمدللہ 70,000 سے زیادہ وہاں پر پریزنس، جو میرا نہیں کہنا ہے، یہاں کی لندن میٹرو پولیس کا کہنا ہے. اور اس کے اگینسٹ نے پھر انڈیا نے بڑی لابی کی تاکہ آگے کے جو پروٹیسٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ نہ ہے. تو اگین اس میں الحمدللہ جو برٹش ڈائسپورا ہے، جتنی بھی یہاں پر پارٹیاں ہیں، وہ متحرک ہوئیں اور انہوں نے واپس ایک پریشر کریٹ کیا برٹش گورنمنٹ کے اوپر، تو کہ برٹش گورنمنٹ وہاں پر اس کو نہ روک سکی. تو اسی طرح جو الحمدللہ پولیٹیکل ڈفرینٹ لیولز پہ کچھ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. آئی تھنک سب سے جو بڑا اس وقت ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اس وقت ڈس جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کے جب ہم ان اداروں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت دیکھیں سپورٹ ہر کا ہے، چاہے وہ ہم ڈیبی ابراہیمز دیکھیں جو بالکل نہ پاکستان کی ہیں نہ کشمیر کی ہیں، وہ یہاں کی برٹش بورن ہے. اسی طرح باقی بھی ٹونی بین وغیرہ ہے جو پارلیمنٹیرینس ہیں، جنہوں نے کشمیر کے لیے بہت سپورٹ کیا آن دا ہیومینیٹیرین بیسس. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس آپ چلے جائیں، ان کو ایک ہارڈ فیکٹس ہونی چاہیے اور ایک کلیئر نیریٹو ہونا چاہیے جو سب کا ساتھ ہو. تو جب تک اس میں ہم ایک ساتھ بیٹھ کے ساری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، نون لیگ، تحریک کشمیر، جے کے ایل ایف، جو بھی ہو، اور ایک نیریٹو کے ساتھ ان سب کے پاس چلے جائیں، تب تک چاہے ہم کتنا بھی کام کریں وہ کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، رپورٹ جاری کرنے سے پچھلے سال یونائٹڈ نیشن نے رپورٹ جاری کیا، اس کے بعد اس کو یورپین پارلیمنٹ نے بھی، یورپین کمیشن نے بھی اڈاپٹ کر لیا اسی رپورٹ کو. اور پھر برٹش پارلیمنٹ میں الحمدللہ متحرکت ہوئی اور وہاں پر بھی ایک ہیومن رائٹس رپورٹ جاری ہو گیا جس میں سردار مسعود خان صاحب بھی تھے، انہوں نے خود اس پہ پریزائڈ کیا. اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں جب سر کیئر سٹارمر نے ایک اس کی جو ہندوستان نے بڑی لابی کی تھی، تو الحمدللہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن یہاں پر ہیں لیبر پارٹیز کے، چاہے وہ کاؤنسلرز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینس ہیں، یا لیبر کے اسٹینڈنگ شیڈو منسٹر ہے جس طرح عمران حسین صاحب ہے، یاسمین قریشی ہے، ان سب نے الحمدللہ ایک سپورٹ اور ایک پریشر وہاں پر کیا کہ جس کی وجہ سے سر کیئر سٹارمر بڑا فورس میں آ کے اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ تبدیل کر دیا اور کہا کہ ہاں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے تحت کرنا چاہیے. صحیح. تو جہاں تک جو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے، کام تو بہت ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہم اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ نہ چلیں، یونٹی کے ساتھ نہ چلیں، کہتے ہیں ایونٹس وداؤٹ اے اسٹریٹجی از اے نوائز. ٹھیک ہے، یہ نوائز ہم نے ختم کرنی ہے، مل کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک اسٹریٹجی، ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری اپروچز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، ہماری اپروچ میتھڈالوجیز چینج ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، لیکن اگر ہمارا آبجیکٹیو چینج ہوا اس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ آبجیکٹیو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ دیٹ از کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت ہم نے آزاد اور اس کا آنسر کر لیا. کشمیری جس طرح آپ نے کہا کہ تمام اپنے تئیں جن کا تعلق کہیں سے بھی کشمیر سے ہے، پاکستان سے ہے، کشمیر کے اس پار سے ہے، اس پار سے ہے، وہ کشمیریوں کی حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا، یہاں خاص طور میں اس کی برطانیہ کی بات کرتا ہوں، لیکن یونٹی جس طرح آپ نے کہا، یونٹی کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو ہم اس وقت ابھی تک 70 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم یونٹی میں نہیں آئے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ یونٹی میں محسوس نہیں ہم ان کا دکھ کر پا رہے، یا ہمارے اندر اپنی ذاتی جو ہماری خواہشات ہیں یا ہماری جو ہم جس پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں ان کی خواہشات ہیں، یا کوئی کسی اور کا ایجنڈا ہے جو ہمیں اکٹھے نہیں ہونے دے رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے اور ہم کس طرح اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیراً. یہ بڑا $1,000,000 کوسچن جس کو ہم کہیں، اور اس کا سلوشن واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے یہاں پر پارٹیز ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں،
بلکہ ہم کچھ سال پہلے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو صرف یو کے کے اندر جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں لگ بھگ 1,500 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ تو اس سے کئی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری ڈس یونٹی میں ہے اس میں کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو مین یہ ہے کہ اس کی جو ہندوستان اس وقت لابنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی یہ ان کی بہت پرانی ہے، انہوں نے یہ برٹش امپائر سے سیکھی اور اسی کو لاگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی کلیئر ہونی چاہیے۔ جب تک ہم مسئلے کو نہ سمجھے مسئلہ ہے کیا اور ہمیں کہاں اس کو پہنچانا ہے، نہ لیتے تو یہ شاید مسئلہ اسی وقت حل ہو گیا ہوتا۔ تو یہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی اس وقت کی یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے پرومس کیا کہ بھائی اس فائٹنگ کو بھی سٹاپ کرے اور جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ ایک پیسفل ریزولوشن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے تھرو ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک پرومس گارنٹی انٹرنیشنل کمیونٹی میں دی سے ملی، انکلوڈنگ انڈیا اور پاکستان جو کشمیریوں کو یہ، لیکن اس پرومس کو فلفل کرنے کے لیے ابھی 70 سال ہوئے، ہندوستان اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، 1 کہ یہ ڈسپیوٹ نہ کمیونل ہے کہ نہ ٹیریٹوریل ہے، یہ آئیڈیالوجیکل ہے، یہ ہماری پہلی بات۔ سیکنڈ کلیئرٹی پوائنٹ جو ہونی چاہیے، یہ ڈسپیوٹ کوئی انٹرنل نہیں ہے، یہ کوئی کشمیری مسلمز ورسز کشمیری ہندوز نہیں ہے۔ کشمیری مسلمز، کشمیری ہندوز، کشمیری پنڈتس، سکھس کئی صدیوں سے اکٹھے آپس میں ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں، بدھسٹ انکلوڈنگ، ٹھیک ہے، اور یہ سارے کشمیر کے مسئلے کشمیر کا حصہ ہے اور ان کا ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کس ووٹ پہ ڈالیں۔ لیکن یہ ایک وہ پوائنٹ ہوا۔ سیکنڈلی جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں 18 لگ بھگ 18 یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ہے۔ اب یہ ہوئے مسئلے کے جو کی کریکٹرز ہیں، سلوشن جس کی وجہ سے ہم بٹے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پارٹی کہتی ہے کہ نہیں کشمیر بنے گا خود مختار، کوئی بتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ دیکھیں پہلے ہم نے اپنی آزادی ہندوستان کے قبضے سے لینی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے۔ کشمیر ڈیمانڈز اے کمپلیٹ
freedom from the illegal occupation. اس کے بعد ٹھیک ہے، حالانکہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن میں صرف 2 آپشنز ہیں، انڈیا اور پاکستان، لیکن کشمیریوں کا خود حق ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ بھی رہنا چاہیں، کس طرح رہنا چاہیے، یہ بعد کی بات ہے. اس وقت ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کشمیر کی جو اس وقت ہندوستان کی جو اللیگل اوکیوپیشن کشمیر میں ہے اسے ختم کرنا ہے. اتنی 1 ملین سے زیادہ وہاں پر اس وقت افواج بڑی ہے، جن کے پاس بندوق ہے، جن کے پاس بامز ہے. ابھی آپ نیوز پہ دیکھ لیں وہ کس طرح نہ کہ صرف مجاہدوں کو شہید کر رہے ہیں، بلکہ جو وہاں پر سویلینس ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو ایک ہیومن شیلڈ بنا لیا جا رہا ہے، وہاں کے مکانوں کو جلایا جا رہا ہے. پچھلے مہینے 15 مکان جلائے گئے، اس کے بعد پھر اس مہینے 7 مکان اور جلائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس ظلم، اس جبر اور اس اللیگل اوکیوپیشن سے ہم نے پہلے آزادی لینی ہے. ٹھیک، جب یہ آزادی کا سٹیپ انشاءاللہ ہمارے پاس آ جائے گا، اس کے بعد مل کے آزاد کشمیر، جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ، سارے کشمیری، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ پنڈت ہے، چاہے وہ سکھ ہے یا بدھسٹ ہے، اکارڈنگ ٹو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو UN میں ہماری ایک پروسیجر بنی ہوئی ہے، اس کے تحت پہ ہر ایک کا حق ہوگا ووٹ، وہ کس طرح جائے، کسی کے ساتھ ایکسیشن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ گورننس کس طرح جائیں. ٹھیک ہے، یہ بعد کی بات ہے. اگر اس پوائنٹ پہ ہم ایک وقت متحد ہو جائیں اور فوکس ہم صرف مقبوضہ کشمیر پہ کریں، یہ نہیں کہ بھائی ادھر بھی کرپشن چل رہی ہے تو اس کو بھی کریں. ہمیں پتہ ہے ہاں آزاد کشمیر کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں پر کوئی کانفلکٹ نہیں چل رہا ہے. جو ہائی اس وقت کرائسس ہے، جو اس وقت نیڈ ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں پر 1 ملین سے زیادہ فوج ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ نون لیگ سے پارٹی رکھ رہے ہو، چاہے آپ PTI سے ہو، چاہے تحریک کشمیر سے ہو، چاہے JKLF سے ہو، چاہے کسی اور پارٹی کی طرف سے بھی ہو، اس وقت ہمیں متحد ہونا ہے اور ایک پوائنٹ پہ ہمیں صرف کرنا ہے، وہ ہے فریڈم فرام دی اللیگل انڈین اوکیوپیشن. صحیح، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلا جو مسئلہ ہے وہ آزادی ہے. بالکل 370 اور 35A کے ختم ہونے کے بعد اب آزادی کس سے ہم نے حاصل کرنی ہے؟ اب انڈیا بیسیکلی اس نے کشمیر کو اب کہہ دیا ہے کہ وہ ان کا حصہ ہو چکا ہے لیگلی، قانونی طور پر ان کے قانون کے مطابق. لیکن اب ہم قانونی جنگ کس طرح لڑیں گے؟ باقی تو ہے ہم ان کو مورلی اور دنیا میں آواز بلند کر رہے ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، وہ ساری جگہ ہم اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری آواز اس طرح کوئی سن نہیں رہا. دیکھیں جارج امریکہ میں ایک بلیک کو پولیس والوں نے مارا تو کس طرح پوری دنیا اٹھ گئی ہے. اسرائیل میں کیسے، فلسطین میں کیسے اسرائیل کی ان کی وہاں آواز کتنے روز مارے جاتے ہیں لیکن آواز نہیں ان کی سنی جاتی. اب بھارت نے اپنے زور زبردستی سے آئین کو تبدیل کیا، قانون کو بدل دیا. اس کے بعد اب ہم قانونی طور پر ان سے یہ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں اور پھر اپنا حق جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، UN کا، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں جو آرٹیکل 370 تھا، اس کی جو اوریجنلٹی تھی وہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کو نہیں تھا، وہ کشمیر نے دیا تھا بھارت کو بیسڈ آن جو ایلیج انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، جو اس میں کنڈیشنز تھی وہی کنڈیشن آرٹیکل 370 میں. ٹھیک، بھارت نے، اگر ہم بھارت کی ہسٹری دیکھ لیں، یہ آج کی ہی نہیں، 1947 سے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی نہ پرومس ابھی تک رکھا ہے، نہ فلفل کیا ہے، اور نہ ہی تو ان کے اوپر کوئی بھروسہ رکھا ہے. جب پلیبسائٹ امپلیمنٹ ہونے والا تھا اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح گڑبڑ کر دی، پھر شیخ عبداللہ کو بھی بیچ میں پھنسا دیا. ٹھیک ہے، اس طرح کی پھر جو انہوں نے آہستہ آہستہ جو جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کیا گیا. وقت یہ بھی تھا کہ اگر انڈیا کا کوئی بھی ہو پرائم منسٹر، یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس کو بھی ویزا لینا پڑتا تھا کشمیر آنے کے لیے. ٹھیک، اور وہ تھا یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے بعد بھی. تو یہ کوئی نئی چال نہیں ہے. جہاں تک ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہے یا 35A ہے، اور یا جو انٹروڈکشن آف، جس کو ہم ایز اے کشمیر کیمپین گلوبل کہتے ہیں، انڈین اوکیوپیشن ڈومیسائل لا. نارملی اس کو کہتے ہیں ڈومیسائل ریزیڈنسی لا، لیکن ہم اسے کہتے ہیں انڈین اوکیوپیشن ڈومیسائل لا. وہ انٹروڈیوس اس سال کیا انہوں نے کہ وہاں پر ریزیڈنسی کس کو ملنی چاہیے، کس طرح ملنی چاہیے. ابھی میڈیا پالیسی بھی انہوں نے کر دی ہے اور لیٹلی ریئل اسٹیٹ پالیسیز بھی کر رہے ہیں، جہاں پر یہ سارے ان کے ایک میکنزمز ہیں ڈیموگرافی چینج کرنے کی. اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ پچھلے سال کی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ڈیموگرافی چینجنگ 1947 سے شروع ہوئی ہے، جب 1947 میں 46-47 میں 2.5 لاکھ سے زیادہ
مسلمانوں جموں میں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو قتل کیا گیا راتوں رات. ٹھیک ہے, ملینز جو مسلمان وہاں پر تھے ان کو مائیگریشن کرنی پڑی آزاد کشمیر اور پاکستان اور باقی جگہ. پھر 70s اور 80s میں بھی اسی طرح ان کو مائیگریشن کرنی پڑی. تو یہ ڈومسائل لا کو ہم اگر یہ ایکسیپٹ کریں کہ بھئی یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہے, نہیں, مسئلہ ہے ڈیموگرافک چینج کا. ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 35 ہے, یہ ایک میکنزم ہے ان کا.